ابھی تک وہ اپنی حیرت پر قابو نہ پا سکی تھی، بار بار خود کو یقین دہانی کرواتی لیکن پھر حیرت کے سمندر میں ڈوبنے لگتی۔ اتنا آرام دہ لہجہ، اتنی نرمی، حیرت در حیرت۔ فون کر کے میر کو آج کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ پہلے اس کے رویے پر حیران تھا، اب مزید سکتے میں چلا گیا۔ وہ دونوں حیران تھے، دونوں ایک دوسرے کی طرف سے بہت کچھ سوچ رہے تھے۔ کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر سینے پر بازو باندھے وہ اسے یاد کر رہا تھا۔ آج اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بہت بڑی زیادتی کر چکا تھا اس کے ساتھ۔ زمانے کے سامنے مضبوط دکھنے والی وہ لڑکی جو کہ واقعی وہ تھی، محض اس کے سامنے آ جانے سے بدحواس ہو جاتی۔ اس کا پر اعتماد انداز بد اعتمادی میں بدل جاتا تھا۔ وہ عام نقوش کی مالک لڑکی اپنی شخصیت میں ایک ایسا سحر رکھتی تھی کہ کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتا۔ فون کی بیل اسے حواسوں میں لے آئی۔ سر جھٹکتا وہ سائڈ ٹیبل کی طرف آیا۔ موبائل اسکرین پر بختیار انصار کا نمبر دیکھ کر ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ آج اس سے بات کرنا تھی۔ جی السلام علیکم انصار صاحب، کہیے کیسے یاد کیا؟ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ بولا۔ وعلیکم السلام، تمہیں مس کر رہا تھا ذلیل انسان، اس لیے فون کر دیا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سلطان ہنس دیا۔ کیوں مس کر رہے تھے؟ او پلیز یار، میں ابھی کچھ دن فارغ رہنا چاہتا ہوں، میری طرف کوئی کام مت بھیجنا، کام کا سیاستدان رہ گیا ہوں اب تو، اس نے دہائی دی۔ بختیار اس کے انداز پر ہنس دیا۔ کام ضروری ہے غازی، اگر دیر کی تو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ سلطان ایک دم سیدھا ہوا۔ اس سے کام کروانے والے سب لوگ عام حالات میں اسے غازی نہیں کہتے تھے۔ کیا ہوا؟ میں کل مصروف تھا، دھیان نہ دے پایا تم لوگوں کی طرف۔ پیشانی پر شکن ڈالے اس نے کہا۔ تمہارا چچا کل شام اپنے ڈرگس کے ساتھ 15 لڑکیوں کو اسمگل کر رہا ہے۔ سلطان نے مٹھیاں بھیج لیں۔ بختیار مزید بولا۔ ان میں سے ایک ایس پی ابراز چودھری کی بیٹی ہے، میر کاظم کو بھی بتا دیا گیا ہے۔ مزید تم اس سے بات کر کے کل تک کوئی اچھی خبر دو۔ تمہارا ایک ٹیم ممبر وہاں پر آن ڈیوٹی ہے، ابھی اس سے رابطہ نہیں کر سکتے، وہ بالکل ان لوگوں کی ریڈار میں ہے۔ لوکیشن تم لوگوں کو ٹیکسٹ کر دی گئی ہے۔ کل تم لوگ وہاں جاؤ گے کیسے یہ بھی تمہاری ٹیم ورک پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور سب سے ضروری بات، تم لوگ وہاں پر موجود اپنے ساتھی سے رابطہ نہیں کرو گے، وہ خود تم لوگوں سے رابطہ کرے گا۔ خلا میں پہنچ کر اکثر لوگ شیطان بن جاتے ہیں، اپنا اصل مقام جو اللہ انہیں دے چکا ہے سے بھولنے لگتے ہیں، اور حاکم شاہ بھی اس وقت غرور میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اس کے غرور کو ختم کرنے والی اللہ کی ذات ہے، ہمارا کام بس اسے اللہ تک پہنچانا ہے۔ اس کی بات پر سلطان چونکا۔ مطلب انکاؤنٹر؟ آنکھوں میں چمک لیے وہ بولا۔ بختیار ہنس دیا۔ ایک پولیس والا جو چیز بہترین طریقے سے کر سکتا ہے وہ انکاؤنٹر ہی ہے، سر کو کھجاتے ہوئے اس نے کہا۔ اب کہ وہ ہنس دیا۔ انشاءاللہ، سلطان نے کہا۔ انشاءاللہ، اللہ کی امان، بختیار نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ تبسم رانا ایک پڑھی لکھی عورت تھیں۔ زین کے کالج میں وہ اسلامیت کے لیکچرار تھیں۔ اگر کبھی کالج میں میلاد وغیرہ کا انعقاد ہوتا تو وہی واز دیتی تھیں۔ اپنے گھر میں ہی وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھیں۔ طبیعت میں تھوڑی سختی ضرور تھی لیکن پھر بھی وہ زین کی آئیڈیل تھیں۔ اپنے گھر میں بھی میلاد کرواتے وہ کسی اور کو نہ کہتی بلکہ خود تقریر و واز دیتی تھیں۔ میرون شلوار قمیص پہنے، ارد گرد بڑی سی چادر لپیٹے، وہ مائی کی رہنمائی میں میلاد والے ہال میں داخل ہوئی۔ شائستہ بیگم حمدان خان کے ساتھ کسی رشتہ دار کی عیادت کو گئے ہوئے تھے، اسی لیے وہ میلاد کی تقریباً اختتام پر ہی پہنچی۔ اسے دیکھتے ہی تبسم رانا نے ماتھے پر تیوری چڑھائی۔ زین نے بیچارگی سے کندھے اچکائے۔ وہ بھی زیادہ دیر اس کی طرف متوجہ نہ رہ سکیں، وجہ ان کا موضوع تھا جس پر وہ بات کر رہی تھیں۔ کسی عقل کی اندھی نے ان سے عورتوں کے حقوق کے بارے میں سوال کر دیا تھا، اور وہ اس بحث پر نہیں بلکہ اچھی خاصی اس عورت کی بے عزتی کر رہی تھیں۔ ہم عورتیں یہ نہیں دیکھتی کہ کتنی آزادی سے اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں، بس دوسری عورتوں کو دیکھ کر حسد ہی کرتے رہنا ہے۔ کبھی تمہارے شوہروں نے محض اپنے کاروباروں کو چلانے کے لیے کسی کے آگے بیچا ہے تمہیں؟ وہاں بیٹھی ہر عورت ساکت ہو گئی، منہ میں انگلیاں دبائے تبسم رانا کو دیکھنے لگیں۔ وہ مزید بولیں، کبھی بیٹی کے پیدائش پر اسے جلتے ہوئے تیل میں پھینکا ہے؟ اپنے نشے کو پورا کرنے کے لیے کبھی بیٹیوں کو غیر مردوں میں بھیجا؟ نہیں، تم بہت خوش قسمت ہو ساری کی ساری۔ گاؤں کے لوگ جتنے مرضی جاہل کیوں نہ ہوں، کبھی یوں اپنی بیٹی کو، اپنی بیویوں کو ذلیل نہیں کرتے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں لیکن بیٹیوں کو گھر کی چار دیوار سے باہر نہیں جانے دیتے۔ یہ بات سچ تھی، وہاں بیٹھی کئی عورتوں نے اس بات کی تائید کی، اور کچھ جو بیچاری ان پڑھ تھیں ان کے لیے تبسم رانا کی ہر بات بجا تھی۔ محفل اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ کچھ عورتیں کھانا کھا کر چلی گئیں جبکہ کچھ ان کے پاس ہی بیٹھی رہیں، زین سمیت۔
آنٹی مجھے اپنے ملک کے لیے کچھ کام کرنا ہے، لیکن میری تعلیم ایسی نہیں، کوئی بھی ادارہ محض یہ کہہ کر مجھے نوکری پر نہیں رکھتا کہ میں سمپل پڑھی ہوں۔ وہاں بیٹھی ایک اور لڑکی بولی۔ زین خاموش تھی، اسے شروع سے ایسے بیچ میں ٹوک کر بات کرنے سے چڑ تھی۔ رانیہ کو دیکھا جس نے تبسم رانا سے سوال کیا تھا، بیٹا ضروری نہیں ملک کی حفاظت کرنے والا میڈیکل اور انجینئرنگ ہی پڑھے، ایسی بات ہے تو ہمارے ملک کی کئی بیٹیاں ایسی بھی ہیں جو پڑھتی سائنس ہیں لیکن کسی اور طریقے سے انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ تم ملک کی ہیرو بننا چاہتی ہو؟ کیا ان لیجنڈز کو نہیں جانتی جنہوں نے اپنی قابلیت سے ملک کا نام روشن کیا؟ کیا صرف آرمی میں جا کر شہید ہو جانے کا خواب رکھنا ہی تم لڑکیوں کی اصل زندگی ہے؟ زین پلکیں جھپکاتی دلچسپی سے سنتی گئی۔ کیا صرف ایک شہید کو ہی ملک کا ہیرو کہا جاتا ہے؟ اگر یہی اصل ہیروز ہیں تو پھر وہ عورتیں کون ہیں جنہوں نے اپنی زندگی محض غریب لوگوں کے لیے، اپنے ملک کی بیٹیوں کے لیے، ان کے حقوق کے لیے وقف کر دی؟ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتی وہ بولی، کیا تمہیں مس مسرت مصباح کے بارے میں پتا ہے؟ رانیہ نے سر کھجایا۔ اسے تو دور دور بھی اس نام سے واقفیت نہیں تھی۔ کیا سمر خان کو جانتی ہو؟ اس نے پھر الجھن سے دیکھا۔ تبسم رانا اس کے انداز پر ہنس دی۔ پھر تم سلمہ ماورت خان کو بھی نہیں جانتی ہوگی، اور نہ ہی عرفان مسعود کو؟ نہیں؟ اب کے رانیہ نے سر جھکا لیا۔ وہ واقعی ان ناموں کو پہلی دفعہ سن رہی تھی۔ مسرت مصباح پاکستان کی ایسی عورت ہے جس نے ایسی لڑکیوں کے لیے اپنا وقت صرف کیا جن کے چہروں کو تیزاب سے جھلسا دیا گیا تھا۔ کہنے کو وہ ایک بیوٹیشن تھی، لیکن انہوں نے ان لڑکیوں کے لیے ایک الگ ادارہ بنایا۔ پہلے ماں باپ بچوں پر دھیان نہیں دیتے، جب وہ کچھ غلط کر دیتے ہیں پھر ان کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا ہے تو انہیں اپنے پاس بھی نہیں رکھتے۔ مسرت مصباح کے بنائے ہوئے ادارے میں اس وقت وہ بچیاں اپنی زندگی کو ایک نئے طریقے سے جی رہی ہیں، اس لیے وہ اب ان کی دنیا ہے، وہی سب کچھ۔ وہ بات کہہ کر خاموش ہو گئیں۔ سانس کی پرابلم کی وجہ سے کبھی کبھی رک جایا کرتی تھی وہ۔ آنٹی دوسری عورتیں؟ زین کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کی عادت قطعاً نہ تھی، تبسم بھی جانتی تھی۔ مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس رکھ دی وہ بولی، بڑی بات ہے بھائی، آج تو میرے نالائق اسٹوڈنٹ بھی بول پڑے ہیں۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ زین بھی مسکرا دی۔ بیٹا یہ کئی عورتیں ہیں، میں تو محض چند ایک کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ جس دوسری عورت کے بارے میں کہا تھا وہ سمر خان ہے۔ لفظوں پر زور دیتی ہوئی وہ بولی۔ مائی اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ اب وہاں بس رانیہ، زین اور تبسم رانا تھیں۔ باقی عورتیں تھوڑی دور بیٹھی تھیں لیکن دھیان اس طرف بھی تھا۔ سمر خان دنیا کی وہ پہلی لڑکی ہے جس نے 4500 میٹر کی اونچائی پر بیافو گلیشیئر پر سائیکلنگ کی۔ کہنے کو یہ کوئی خاص اٹریکشن والی بات نہیں، لیکن اس بچی کا حوصلہ محض اس کے لیے نہیں ہے بیٹے، یہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے۔ راستے کتنے بھی کٹھن کیوں نہ ہو، لیکن لگن ہو تو پہاڑوں کو بھی سر کیا جا سکتا ہے۔ رہ گئی سلمہ ماورات، تو یہ بھی پاکستان کی پہلی لڑکی ہے جنہوں نے چکوال جیپ ریلی میں حصہ لیا۔ وہاں پر زیادہ تر مرد ہی ہوتے تھے۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے یوں مردوں کے معاشرے میں ان میں ہی کھڑے ہو کر اپنے لیے ایک الگ نام بنایا تھا۔ ان تینوں عورتوں کو محض پاکستان نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی سراہا جاتا ہے۔ ان کی تعلیم ان کے موجودہ کیریئر سے بالکل مختلف ہے۔ پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ سادہ تعلیم والوں کو کوئی نہیں پوچھتا؟ اصل بات یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی پوچھتا نہیں۔ جن کے حوصلے شروع میں ڈگمگا جائیں انہیں زمانہ نہیں یاد کرتا۔ یاد بھی اسے ہی کیا جاتا ہے جو سامنے سمندر کو دیکھ کر بھی اللہ پر توکل رکھ کر اس میں کود پڑے۔ چلو اب شاباش، اٹھ کر دونوں میرے ساتھ مہمانوں کو کھانا دو، تھکا دیا ہے آج۔ اچانک بات بدلتی وہ ان دونوں کو حیران کر گئیں۔ وہ دونوں مسکراتی پھر تبسم رانا کے ساتھ مل کر کھانا لگوانے لگیں۔ لاہور کے ایک مصروف ترین بازار میں اس وقت ایک بھیڑ سی لگی ہوئی تھی۔ مسافروں کو دعوت دیتے کنڈکٹرز، مختلف اقسام کے کھانوں کی خوشبو، آرٹیفیشل مسحری کی دکانیں، میت کے ساز و سامان کی دکانیں، غرض ہر جگہ رش تھا۔ کوئی اپنی شادی کے لیے چیزیں خرید رہا تھا، کوئی اپنے عزیز کا کفن لینے جا رہا تھا، کوئی شادی کے لیے پھول لینے آیا تھا، کوئی کسی کے جنازے کے لیے۔ معاشرے کے دونوں رخ اس بازار میں تھے، لیکن بے رحم سا بھی تھا معاشرہ۔ اس بازار کا ماحول، کچھ ہی دوری پر کھڑا کوئی ادھیڑ عمر ملنگ اس بازار کے اندرونی حصے کی طرف جا رہا تھا۔ پشت پر گندم کی بوری لادے وہ مضبوط رہنے کی کوشش کرتا بھی ناکام تھا۔ چہرے پر اس قدر جھریاں پڑی ہوئی تھیں کہ آنکھیں بمشکل دکھائی دیتی تھیں۔ انگلیوں میں موٹے موٹے دھاگے انگوٹھیوں کے ساتھ ڈالے گئے تھے۔ ننگے پاؤں چلنے والا وہ ملنگ بیک وقت قابل ترس اور خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ بالوں کا حال اس سے بھی برا تھا۔
جو شاید کئی دنوں سے نہ نہانے کی وجہ سے رسیوں کی طرح بل کھا چکے تھے۔ سفید داڑھی جو دھول مٹی کی وجہ سے عجیب سی چپچپاہٹ لیے ہوئی تھی۔ تھوڑی آگے جا کر اس ملنگ نے ایک دکان پر اپنی بوری رکھی، کمر کو پکڑ کر سیدھا ہوا، ہاتھوں کو دیکھا، جگہ جگہ سے جلد بہت بری طرح پھٹ چکی تھی۔ سر کو جھٹکتے اس نے واپس قدم بڑھائے، ابھی اور بوریاں باقی تھیں۔ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے وہ چل رہا تھا۔ سفید رنگ کی لینڈ کروزر بازار کے ایک کونے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ملنگ بھی اس گاڑی کو دیکھتے ہی رک گیا۔ گاڑی کا رخ اس کی طرف تھا، لیکن اس کے رکنے کی وجہ ہرگز وہ نہیں تھی، بلکہ بازار کے اندر چھپی وہ قیامت تھی جہاں عزتیں بیچی جاتی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں راجستھانی ساڑی پہنے، بالوں کا جوڑا کرے، اس کے ارد گرد گجرے لگائے، سرمے سے اٹی آنکھوں والی ایک درمیانی عمر کی عورت نکلی۔ ملنگ نے سر سے پیر تک اسے دیکھا، پھر سر جھٹکتا اپنی ریڑھی کی طرف چلا گیا۔ وہ عورت اپنے ساتھ کھڑے لڑکے سے کچھ کہتی بازار کے اندر چلی گئی۔ موبائل پر میسج ٹائپ کرتا وہ میر کاظم کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ فون جیب میں ڈال کر سامنے دیکھا، میر کاظم لیپ ٹاپ پر جھکا کچھ کہہ رہا تھا، جبکہ ذیشان حیرت کا مجسمہ بنے اپنے سامنے کھڑے M&A کو دیکھنے لگا۔ سر آپ؟ ذیشان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میر کاظم بھی متوجہ ہوا۔ جی میں کیوں نہیں آ سکتا؟ اسے کہہ کر دروازہ بند کیا گیا۔ ذیشان نے سوالی نظروں سے میر کو دیکھا، جو سلطان کو دیکھ کر اب دوبارہ لیپ ٹاپ پر مصروف ہو چکا تھا۔ کیا بنا پھر؟ کچھ آیا کن ذہنوں میں؟ مسکراہٹ دباتا وہ بولا۔ نظر میر پر تھی، جو کہ ان دونوں کو اگنور کیا اب ایک طرف بنے دراز کی طرف گیا۔ سلطان نے ذیشان کو دیکھا۔ پہلے ہی سکتے میں تھا۔ سلطان کو تعصب ہوا۔ ذیشان پچھلے ایک ہفتے کی رپورٹ لایا ہے، اس جگہ کی جہاں ان بچیوں کو رکھا گیا ہے، میز پر پڑی ہے، پڑھ لو۔ اسے کہتا وہ پھر آ کر لیپ ٹاپ پر لگ گیا۔ سلطان نے پیچھے ہو کر صوفے سے ٹیک لگائی۔ شاہ صاحب میں ایک مصروف انسان ہوں، یہاں پر محض آپ لوگوں کی وجہ سے آیا ہوں، تاکہ آپ لوگوں سے خود بات چیت کر کے اس کیس پر کام کیا جائے۔ اگر اس طرح ہی کرنا ہوتا، مجھے انگلی سے اشارہ کیا، تو یہ فائل میرے ڈیسک پر بھی آ سکتی تھی، وہاں میں زیادہ آسانی سے پڑھ لیتا۔ کاٹدار لہجے میں بولا، وہ اب اپنے موڈ میں آ چکا تھا۔ میر کاظم نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے اس کی طرف توجہ کی، جس نے اس کے دیکھنے پر سوالیہ بروج کائے تھے۔ ان لڑکیوں کو ریڈ لائٹ ایریا میں رکھا گیا ہے، ایک ٹیم ممبر وہاں پر موجود ہے جو ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے، لیکن اس وقت وہاں سیکیورٹی انتظامات بہت سخت ہیں، جس سے ہمارا ان سے کنیکشن پورا نہیں ہو پا رہا۔ میر کاظم کہہ کر خاموش ہو گیا۔ سلطان میر کو دیکھتے ہوئے اپنے ذہن میں کوئی ترتیب دینے لگا۔ پھر اب؟ ذیشان نے کہا، اور وہاں کے حالات دیکھ کر آیا تھا۔ میر نے کندھے اچکائے۔ وہاں مین ٹارگٹ پر ہمارا ہونا لازمی ہے۔ وہ لوگ 3 سے 4 گھنٹے بعد جگہ بدل رہے ہیں۔ لاہور ریڈ لائٹ ایریا کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں، ایک بدنام زمانہ جگہ ہے، جو کہ نامعلوم جگہ بھی رکھتی ہے۔ سلطان آگے ہو کر بیٹھا، ذہن میں کوئی بات ترتیب دے چکا تھا۔ میرے خیال میں ایک سیاست دان اس جگہ کے بارے میں تھوڑی زیادہ معلومات رکھتا ہے۔ اس نے کہتے ہوئے جیب سے فون نکالا۔ میر اور ذیشان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میر نے کہا۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے کی پیڈ پر مطلوبہ نمبر کے چند ہندسے دبائے۔ تھوڑی ہی کوشش سے KB کے نام سے محفوظ کوئی کانٹیکٹ سامنے آیا۔ اس پر کلک کرتے اس نے کال ملائی، اسپیکر آن کرتے ہوئے ان دونوں کے سامنے کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کال اٹھا لی گئی۔ او میرے خدایا، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ اف بلال شاہ۔ مخالف سمت کوئی عورت تھی جو شاید سکتے میں ہی چلی گئی تھی۔ سلطان ہنس دیا۔ میر اور ذیشان نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ سوچا کافی دن ہو گئے، عیادت کو نہیں آیا آپ کی، آج فون ہی کر لیں، رومانوی انداز میں کہتا وہ ان دونوں کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ سلطان خانزادہ کی عیادت کیسی ہو سکتی ہے اور مطلوبہ انسان کس طرح کا ہو سکتا ہے، وہ بہت اچھے سے جان چکے تھے۔ نہ کریں شاہ، اب اس طرح دل مت جلائیں، دوسری طرف سے کہا گیا تھا۔ سلطان نے لب بھینچ لیے، پھر قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں آج دوپہر تک آ رہا ہوں۔ آپ کے دوسری طرف جیسے سختہ طاری ہو گیا۔ ایسے نہیں ہو سکتا بلال شاہ، تم مجھے پاگل کر دو گے۔ دوسری طرف آواز خوشی کے مارے عجیب سے نکلی۔ ذیشان کو بے اختیار ہنسی آئی۔ سلطان نے گھورتے ہوئے بات جاری رکھی، تمہیں پاگل کرنے ہی آ رہا ہوں، میرا تحفہ کیسا ہونا چاہیے تم اچھی طرح جانتی ہوگی، کوئی غلطی مت کرنا۔ اس نے کہتے ہوئے میر کو دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ ذیشان بھی اب کے کافی حد تک جان چکا تھا معاملہ کس لے کو جا رہا ہے۔ جناب آپ فکر ہی نہ کریں، ایسا مال۔ سلطان نے اسپیکر آف کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں یہی ہوں، تھوڑی دیر تک آ رہا ہوں، دھیان رہے، غلطی ہوئی تو جان سے جاؤ گی، شفاق انداز میں کہتے اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔
ہم دوپہر کا انتظار نہیں کر سکتے سلطان، میر نے اس سے کہا۔ میسج ٹائپ کرتے سے نفی میں سر ہلایا۔ دوپہر نہیں، میں نے اپنے مینیجر کو میسج کر دیا ہے، گاڑی تیار ہے میری، گھر جا کر فریش ہو جاؤں گا، پھر نکلتا ہوں، ابھی 9 بجے ہیں، 10 بجے تک میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کہا، سر آپ ایسے بھی تو جا سکتے ہیں نا، مطلب ان کپڑوں میں؟ ذیشان نے کہا، نہیں، میں ایک سیاستدان ہوں بچے، ایسے نہیں جا سکتا۔ تم لوگ پہنچو، شام تک ہم نے فورسز کو کوئی اچھا سگنل دینا ہے۔ میر اور ذیشان نے سر ہلایا۔ پھر ذیشان اور سلطان اس سے مسافہ کرتے نکل گئے، جبکہ وہ اپنے بکھرے ہوئے کاغذات سمیٹنے لگا۔ میز پر پڑے فون کو دیکھ کر بے اختیار زین یاد آئی۔ آخری دفعہ کے کہے گئے جملے اب بھی سے مسکرانے پر مجبور کر گئے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے زین کے نمبر پر میسج ٹائپ کرنا شروع کیا۔ دادی کے ساتھ بیٹھی وہ شام کی چائے پی رہی تھی، ساتھ ساتھ مائی کی باتوں پر مسکرا بھی رہی تھی، جو فون کی میسج ڈھونڈنے سے چونکا دیا۔ میر کا نمبر سیف نہیں تھا، اس لیے اجنبی نمبر سے اوپر سے 3-4 جملوں کا میسج دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ میسج کھول کر دیکھا تو 14 نہیں بلکہ 15-16 طبق روشن ہو گئے۔ رویا کریں گے آپ بھی پہروں اسی طرح، اٹکا کہیں جو آپ کا دل بھی میری طرح۔ زین کی آنکھیں باہر کو آ گئی تھیں۔ ایک اور میسج آیا، تم ہمارے کسی طرح نہیں ہوتے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ 1 منٹ میں اس کا غصہ 7ویں آسمان کو جا پہنچا۔ اسی نمبر پر کال ملاتی وہ اٹھ کر صحن کی طرف آ گئی۔ دوسری طرف بھی شاید وہ یہی توقع کر رہا تھا۔ ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہونٹوں پر رکھتے اس نے اپنا قہقہا روکا۔ ٹائم دیکھا، محض 5 منٹ تھے اس کے پاس۔ کال اٹینڈ کرتے اس نے پہلے گلا کھنکارا۔ زین ایک پل کو رک سی گئی، پھر سر جھٹکتی شروع ہوئی۔ ہاں بھائی، کہاں سے یہ میرا سستا عاشق نمودار ہوا ہے؟ اس سے پہلے کہاں مرے ہوئے تھے؟ ذرا اپنا تعارف تو کراؤ، میں بھی تو دیکھوں کس سیارے سے آئے ہو۔ ہر لفظ چبا کر کہتی وہ اسے کہکہا لگانے پر مجبور کر گئی۔ اب کے زین نے فون اسکرین سامنے کی، نمبر دیکھا، نمبر تو اجنبی ہے۔ بیچارگی سے سوچا، پھر آنکھوں کو سکیڑتی بولی، دیکھو یہ ہنسنا بند کرو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ تم ہو کون اور اس قدر گھٹیا طریقے سے مجھے میسج کیوں کر رہے ہو؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ اچھا خاصا اس کا گھر پورا کرتی۔ میر قاسم بات کر رہا ہوں زین۔ اس کی آواز سے ایسے لگ رہا تھا جیسے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی ہو۔ زین نے زور سے آنکھیں میچتے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اف، کپاڑا کر دیا۔ کیا ہوا، خاموش کیوں ہو گئی؟ لیپ ٹاپ کو بند کرتے ہوئے بیگ میں ڈالتے ہوئے اس نے کہا۔ موبائل کندھے اور گردن کے درمیان تھا۔ فون کیوں کیا تھا؟ کچھ نہ سوجھا تو یہی سوال پوچھ لیا۔ ایک خاص کام کے لیے جا رہا تھا، دعا کرو گی میرے لیے؟ زین کو حیرت ہوئی۔ کیسے کام کے لیے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا۔ میر قاسم کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، بیٹیوں کی عزت بہت حساس ہوتی ہے زین، دعا کرنا میں محافظ بن سکوں۔ اس کا لہجہ بہت گہرا تھا۔ انشاءاللہ، اللہ آپ کو کامیاب کرے، مضبوط انداز میں بولتی، اندر وہ پریشان ہو چکی تھی۔ کام سے واپس آ کر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر موبائل ہاتھ میں لیے وہیں کھڑی رہی۔ ایک انچاہا بندن بہت خوبصورت سمت جا رہا تھا۔ آسمان کی طرف دیکھا، ایسے لگا جیسے مسکرانے لگی ہو۔ جب بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے تو اگر مگر اور شاید کی گنجائش نہیں رہتی، پھر وہ تعلق ہی ہماری دعاؤں کو کن تک لے جاتا ہے۔ اس کا میر کاظم سے جڑا انچاہا رشتہ شاید کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ اللہ سے دن بدن بڑھتے تعلق پر تھا، جو اس کی دعاؤں کو کن تک لے جا رہا تھا۔ میر قاسم قطعاً اس کی محبت نہ تھا، بلکہ اسے آج تک کبھی کسی سے محبت ہی نہیں ہوئی تھی۔ اپنی زندگی کا یہ اہم فیصلہ اس نے اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ اب وہ اسے میر قاسم کی مطلقہ کرتا یا منکوحہ، یہ اس کا فیصلہ ہونا تھا۔ لیکن اب اس وقت جس سمت پر ان دونوں کا رشتہ جا رہا تھا، وہ اس کے لیے بہت اطمینان بخش تھا۔ کوئی بھی بیٹی یہ کبھی نہیں چاہتی کہ اسے طلاق جیسے لفظ سے داغدار کیا جائے، وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتی تھی۔ بڑے سے ڈائننگ ہال میں اس وقت صرف 2 نفوس بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ گاڑی کے ہارن پر کچھ کارٹس باہر کو لپکے، جبکہ 3-4 حاکم شاہ اور حداد شاہ سے تھوڑے فاصلے پر ہی کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر میں پورے کروفر سے ہال کے اندر داخل ہوا تھا وہ۔ ڈائننگ ہال میں ان دونوں کو اکیلے بیٹھے دیکھ کر انہی کی طرف آ گیا۔ گڈ مارننگ، کیسے ہیں ابا؟ حاکم شاہ کے سامنے سر تعظیماً جھکاتے ہوئے کہا۔ ہنکارا بھرتے ہوئے انہوں نے چائے کا کپ اٹھایا۔ تھوڑی دور بیٹھے حداد نے ایک دفعہ اسے دیکھا، پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔
ٹھیک ہے، آپ لوگ انجوائے کریں، میں فریش ہو جاؤں۔ انہیں کہتا وہ مڑا تھا کہ حاکم شاہ کی بات پر ٹھہر گیا۔ آج جا رہے ہو وہاں؟ چائے کا سپ لیتے ہوئے بولا۔ سلطان ہنس دیا۔ ضرور، اگر آپ کا حکم ہوگا تو ضرور جاؤں گا۔ کرسی کی پشت کو پکڑے وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ تمہارے لیے ایک تحفہ ہے وہاں، کیشور بائی تم تک پہنچا دیں گی اسے۔ چائے کا کپ رکھتے اب وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ایس پی کی بیٹی میرا تحفہ نہیں ہو سکتی۔ مسکراہٹ اب بھی تھی، اب کہ حاکم شاہ بھی مسکرا دیے۔ نہیں، کوئی اور ہے، خوش ہو جاؤ گے دیکھ کر۔ سلطان سر ہلاتا واپس مڑ گیا، چہرے پر الجھن کے تاثرات تھے۔ آپ نے بلال کو کیوں نہیں بتایا؟ کانٹے اور چمچ سے ناشتہ کرتا وہ بولا۔ حاکم شاہ نے بے اختیار سلطان کے بند دروازے کو دیکھا، پھر وہی دیکھتے کسی سوچ میں ڈوبتے ہوئے بولے۔ انسان جتنا مرضی شیطان بننے کی کوشش کرے، لیکن اس کے اندر چھپا ضمیر اسے انتہائی حد تک نہیں جانے دیتا۔ جس کے ضمیر ہو وہ شیطان کا لبادہ اوڑھے بھی تو کچھ غیر معمولی نہیں ہونے دیتے۔ وہ بھی جتنا مرضی باغی بنے، لیکن وہ باغی ہوگا، گناہگار نہیں۔ حاکم شاہ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر دیکھ چکے تھے جو انہیں ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ 2 بجے کی فلائٹ ہے تمہاری، وہاں پر تمہیں میرے جاننے والے ریسکیو کر لیں گے۔ ایئرپورٹ پر پرسکون رہنا، پچھلی دفعہ کی طرح حواس باختہ ہو کر کام خراب مت کرنا۔ میری کچھ افسروں سے بات ہوئی ہے، وہ تمہیں آسانی سے بھجوا دیں گے۔ اسے کہتے وہ اٹھنے لگے کہ حداد بول پڑا۔ مطلب آپ نے آفیسرز کو سب بتا دیا؟ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ نہیں، اور تمہیں کب عقل آئے گی، انسانوں کی طرح بات کیا کرو۔ ارد گرد دیکھتے ہوئے وہ مزید بولے۔ میں ایک سیاستدان رہ چکا ہوں، وہاں میرا ایک حوالہ ہی بہت ہے، لیکن پھر بھی خود کو فون کر کے ان افسروں سے بات کی ہے تاکہ وہ ایک سیاستدان کے بیٹے کو پورے پروٹوکول سے بھیج سکیں۔ اس لیے یہ حواس باختگی وہاں مت دکھانا۔ سخت لہجے میں کہتے وہ باہر کو چل دیے۔ لاہور کا وہ مصروف بازار آج بھی ویسا ہی تھا، وہی رش، وہی خوشبو، وہی بھیڑ اور وہی صفا کے لیے، لیکن آج وہاں وہ بزرگ ملنگ نہیں تھا، نہ ہی کوئی اس کی جگہ آیا۔ دائیں طرف بنی ایک دکان کے سامنے بیٹھے 2 مرد شاید اسی بارے میں بات کر رہے تھے۔ وہ ملنگ نہیں آیا آج؟ چائے کا سپ لیتا ان میں سے ایک بولا۔ سامنے بیٹھا شخص طنزیہ ہنس دیا۔ ہاں، پڑا ہوگا کہیں ٹیکے لگا کر۔ ویسے آپس کی بات ہے رساق بھائی، ایسے ناکارہ لوگ بھی معاشرے کے لیے ناسور ہی ہوتے ہیں۔ رساق نے چائے کا کپ رکھتے اس کی بات کی تائید کی۔ صحیح بات ہے اصغر، ایسے لوگ واقعی ناسور ہوتے ہیں۔ اول تو کمانا ہی نہیں، اور جب دہاڑی پر چلے بھی جائیں، کوئی کام کر بھی لیں تو رات کو وہ سارا کمایا ہوا نشے میں اڑا دیتے ہیں۔ افسوس سز افسوس۔ کسی کو نکارہ کہنے والے خود کس طرح کے ہیں، ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ حاجی جاوید صاحب ان دونوں کے پاس آ کر بولے۔ دونوں ہی ان کے لیے احتراماً کھڑے ہو گئے تھے۔ ہاں بھائی بتاؤ، اب چپ کیوں ہو؟ تیسری اضافی کرسی پر وہ بیٹھتے ہوئے بولے۔ نہیں بس ہم لوگ تو ایسے ہی سرسری سی بات کر رہے تھے، اصغر بولا۔ حاجی صاحب مسکرا دیے۔ وہ بدبخت مسجد کے سامنے بیٹھا اپنے نشے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ بھلا ایسے بھی کبھی ہوا ہے شفا دینے والے کے در کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی دوسری خواہشات کو نظر میں رکھا جائے؟ اللہ اس کی مدد کرے، آمین، کہتے وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کچھ دیر پہلے وہ اس ملنگ کو مسجد کے سامنے بھیک مانگتے دیکھ کر آئے تھے۔ کچھ دیر پہلے مسجد سے نکلتے حاجی جاوید نے جب اسے دیکھا تو تعصب سے سر ہلاتے اس کے پاس آئے۔ ملنگ نے اس محلے کے سب سے رحم دل انسان کو دیکھا تو دکھی انداز میں مدد مانگنے لگا۔ اللہ کے نام پر دے دے حاجی، پرسوں کا بھوکا پھر رہا ہوں۔ پھٹے ہوئے ہاتھ اس کی طرف اٹھائے۔ کس نے کہا تھا دہاڑی چھوڑ؟ بابا ابھی تو ہٹا کٹا ہے، دہاڑی دھپا کیا کر، کچھ کھانے کے پیسے ہی آ جائیں گے۔ اگر کبھی قسمت سے کما بھی لے تو اسے بھی سوئیاں ٹبونے میں اڑا دیتا ہے۔ بٹوے سے نکال کر پیسے، حاجی صاحب نے کہا۔ کیا کروں حاجی، 3 دن ہو گئے ہیں، پیاس نہیں بجھی، اب تو دل کرتا ہے خود کو ہی کاٹنے لگ جاؤں۔ ناخن سے اپنے ہاتھ پر خراش ڈالتے ہوئے اس نے کہا۔ اس کا انداز بہت شفاق سا تھا۔ حاجی صاحب پریشان سے ہو کر اور پھر بولے، بابا یہ کیا کر رہا ہے؟ چھوڑ اپنے ہاتھ کو، پیسے دیے ہیں نا، جا کر لے پورا نشہ۔ سر ہلاتے اپنا چولا اٹھائے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس طرف چلا گیا جہاں اس کی پیاس بجھ سکتی تھی۔ زین سے بات کرنے کے بعد اس نے اپنا میک اپ شروع کروا دیا۔
ذیشان تھوڑی دیر پہلے واپس آیا تھا اپنی میک اپ کٹ لے کر. بچپن میں دیکھی انڈین موویز جس میں واضح طور پر پتہ چلتا کہ سامنے والے نے نقلی بال اور نقلی مونچھیں لگائی ہیں اسے پسند تھی, اور اگر کہیں ضرورت پڑتی تو وہ یوں ہی بھیس بدل لیتا. اب بھی میر قاسم کو کپڑے پھٹے وغیرہ دے کر اس کے چہرے پر لیپا پوتی کر کے واش روم چلا گیا تھا. میر قاسم نے خود کو دیکھا, ابھی کچھ چیزیں باقی تھیں. فی الحال تو میک اپ میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا. ذیشان باتھ روم سے نکلا تو میر نے بے اختیار سے دیکھا. کرتے کے نیچے تہمت باندھتے, چہرے پر خاص قسم کی کریم ملے جو اس کے سانولے رنگ کو کالا سیاہ کر چکی تھی, اس کی طرف آیا. میر خاموشی سے اس کے ہونٹوں کو دیکھے گیا جو باہر کو ابھرے ہوئے تھے. یہ کیا کیا ہے؟ اسے بے اختیار متلی جیسی فیلنگ آئی. ذیشان نظر انداز کرتا ایک طرف پڑے اپنے بیگ سے کچھ نکالنے لگا. ابھی وہ کچھ بول نہیں سکا تھا, ہونٹ بالکل سن ہو چکے تھے. ہاتھ میں ایک پیکٹ اور جلد کی طرز کی کوئی چیز لیے وہ شیشے کی طرف آیا. میر کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ خود وہ چیزیں ڈریسنگ پر رکھنے لگا. میر بھی اس کے چہرے سے نظر ہٹانے کی کوشش کرتا ڈریسنگ کے سامنے پڑے اسٹول پر بیٹھ چکا تھا. تھوڑی دیر بعد اسٹول کا رخ ذیشان مڑوا چکا تھا, یوں کہ اب میر کے پشت آئینے کی طرف تھی. 5 منٹ بعد وہ دونوں بالکل تیار تھے. میر نے بیگ کندھے پر رکھ دے ایک دفعہ آئینے میں خود کو دیکھا. سیاہ گہری مونچھیں, موٹا بدھا سا دل, اور سب کے ساتھ اس کے آدھے سر کو گنجا کرنا 4 چاند لگا رہا تھا. کانوں کے اوپر بال تھے جبکہ سر کی درمیانی جگہ بالکل خالی اور چمکدار تھی. اس کے منع کرنے کے باوجود بھی ذیشان اس کے نیچے والے ہونٹ پر انجیکشن لگا گیا تھا. سر کے بال کن پٹیوں پر تھے جبکہ پیشانی سے لے کر پچھلی گردن تک سنہرے تھال کی طرح چمکتی ٹن تھی. اگر زین اسے اس حالت میں دیکھ لیتی تو شاید مر جاتی, لیکن میر کی شکل نہ دیکھتی. مسکراہٹ دباتے اس نے اپنی سیلفی لے کر زین کے نمبر پر سینڈ کر دی. پھر موبائل کرتے کی جیب میں ڈالتے ذیشان کے سامنے سے باہر نکل آیا. موٹر وے سے لاہور محض 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا. ابھی 10:15 ہوئے تھے. میر قاسم گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب ذیشان فرنٹ سیٹ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر لوکیشن دیکھ رہا تھا. لاہور سے تھوڑے سے فاصلے پر تھے وہ لوگ جب میر قاسم نے سرسری نظر سے باہر دیکھنے کو نگاہ دوڑائی. ایک گاڑی سڑک کے کنارے پر کھڑی تھی. ایک پل کو اسے گمان سا ہوا جیسے وہ اس کی گاڑی تھی. گاڑی کی سپیڈ کم کرتے اس نے بیک ویو مرر سے دیکھا. ذیشان بھی اسی کی طرف متوجہ ہوا. کیا ہوا سر, ٹائم کم ہے, گاڑی کی سپیڈ کم نہ کریں, اسے دیکھتے ہوئے وہ بولا, لیکن وہ شاید اسے سن ہی نہیں پایا تھا. گاڑی کو ریورس کرتے اس نے بالکل پیچھے کھڑی سیاہ کرولا کے قریب بریک لگا دی. ایک پل لگا تھا اسے پہچاننے میں کہ وہ اس کی گاڑی تھی. سر کیا ہوا؟ ایوری تھنگ از اوکے. میر قاسم اسے نظر انداز کرتا گاڑی کا دروازہ کھلتا باہر نکلا. ڈرائیونگ سیٹ پر خون سے تر پیشانی لیے چچا غلام رسول ڈرائیور بے ہوش پڑا تھا. اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچتا موبائل پر کال آ گئی. سلطان کی کال تھی. ہیلو, موبائل کان سے لگاتے ہوئے بولا. سلطان نے اسے حاکم شاہ سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتا دیا. وہ جو سمجھ رہا تھا کہ لاہور سے واپسی پر چچا کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے, سلطان کے منہ سے نیا انکشاف سن کر ساکت رہ گیا. ایک پل میں وہ لرز گیا تھا. تاریخ نے بہت بری طرح پلٹا کھایا تھا. گاڑی کا سہارا لیتا وہ وہیں ڈھہ گیا. کیا واقعی اس کی بہن وقت کی چکی میں پس چکی تھی؟ ذیشان جو اس کے پیچھے ہی نکل آیا تھا اس کی شکست خوردہ حالت دیکھ کر ٹھٹک گیا. سر کیا ہوا ہے, کچھ تو بتائیں. اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس نے کہا. میر قاسم اسے نظر انداز کیے آنکھوں میں خوف لیے حفصہ کا نمبر ڈائل کرنے لگا. 1 2 3 اور پھر کئی دفعہ, لیکن نمبر بند تھا. جبڑے بھیجتے اس نے سلطان کو کال ملائی جو کہ پہلی ہی بیل پر اٹھا لی گئی تھی. مجھے یقین نہیں آ رہا سلطان خانزادہ, تم اس قدر گر جاؤ گے. اگر یہی سب کرنا تھا تو اتنا نیک بننے کی اداکاری کیوں کی؟ اس کی دہاڑ نے آس پاس گزرتے کئی لوگوں کو متوجہ کیا. ذیشان نے آگے ہو کر اس کے کندھے کو پکڑا. جو بھی بات ہے سیدھی طرح کرو. اس طرح کا لہجہ میں اپنے سگوں کا بھی برداشت نہیں کرتا. سلطان پیشانی پر کئی بل ڈالے بولا. میری بہن کو کیوں اغوا کیا؟ دانت پیستے ہوئے اس نے کہا. سلطان نے الجھن سے فون کو دیکھا. بکواس بند کرو میر قاسم شاہ, بغیرت نہیں ہوں میں. اگر ایسا کرنا ہوتا تو اس وقت کرتا جب وہ خقدار تھی.
जब मैंने इसे इस वक्त बख्श दिया तो अब क्यों ऐसा करूँगा? सर्द लहजे में वो बोला। सुल्तान, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो अच्छा नहीं होगा। वो इसे वार्निंग देता हुआ बोला। तुम्हारी बहन मेरी मोहब्बत नहीं है शाह, लेकिन मेरी किस्मत देखो कि इस दुनिया में वाहिद इस लड़की की इज्जत करता हूँ जो सबसे ज्यादा मुझे जख्मी कर चुकी है। इसलिए मुझसे लड़ने के बजाय कोई तदबीर करो। इल्जाम लगाने मैं भी जानता हूँ। खट से फोन बंद कर दिया गया था। मीर कासिम एक अंधे कुएं पर आ खड़ा हुआ था। इसे आगे जाना था इन 15 लड़कियों को निकालने। अगर वहां ना जाता तो कई इज्जतें खाक होनी थी, और अगर वहां चला जाता तो शायद खुद खाक हो जाना था। फैसला कुन अंदाज में वो उठा। ज़ीशान चचा रसूल को होश दिलवा चुका था। चचा गाड़ी लेकर घर पहुंचे। मामा को कुछ भी नहीं बताना। गुलाम रसूल की आंखों में देखता हुआ वो बोला। वो कुछ पल तो इसे यूं ही बेगानगी भरी नजरों से देखते रहे। इनकी पहचान में नहीं आ रहा था कि वो दोनों असल में कौन थे। कौन? मीर की बात पर हैरान रह गए थे वो। सब सवालों को जहन से झटकते हुए वो गाड़ी की तरफ बढ़े। ज़ीशान, गाड़ी ड्राइव करो, ज़ीशान को कहता वो गाड़ी की तरफ आया। ज़ीशान भी सर हिलाते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठा। इस वक्त मीर कासिम खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस कर रहा था। गम, गुस्सा, तकलीफ, शिद्दत, ये सारे जज्बे बैक वक्त इस पर हावी थे। लैपटॉप पर उंगलियां चलाते वो बार बार रुक रहा था। कर्ब से आंखें मींचते सर सीट की पुश्त से टिका दिया था। अब वो हार रहा था। बड़ी आहिस्तगी से एक आंसू गिरकर इसके सीने में जज्ब हो गया था। इसकी कुल कायनात इसकी बहन और माँ थी, और आज वो ही जब तकलीफ में थी तो वो इनकी मदद को पहुंच नहीं पा रहा था। अम्मा और दादी के पास आते ही इसने मीर का नंबर सेव कर लिया था। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि इसी नंबर से एक तस्वीर व्हाट्सएप हुई। जीन ने व्हाट्सएप ऑन करके डाउनलोडिंग पर लगी तस्वीर को देखा। चंद सेकंड में तस्वीर शो हुई तो वो हैरान रह गई। ये तबले वाला कौन है? इतना बुरा? वो जो कोई भी था बहुत ही अजीब सा था। जीन का दिल बेअख्तियार मतलाया। इसे देखकर फौरन व्हाट्सएप बंद करती इसने फोन एक तरफ रखा। अगर मजीद 2 मिनट इस तस्वीर को देखती तो यकीनन आज का खाया पिया सब उलट देती। वाहियात इंसान, क्या भेज दिया। मुंह के साविये बनाती इसने सामने पड़े जग से पानी पिया। ब्लैक कलर के ट्रैक सूट में सर पर टोपी पहने, आंखों पर स्याह चश्मा लगाए, जॉगर्स पहने वो अपने एक सिविल कपड़ों में मलबूस कार्ड के हमराही में तंग गलियों से होता हुआ एक चौबारे के सामने आ खड़ा हुआ। फिर 6-7 सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर दाखिल हुआ। वहां हर तरफ कयामत थी। अपनी नुमाइश करती औरतें अदाओं से अगले का ईमान खराब करने की अनथक कोशिश जारी थी। ईमान की बात यहाँ थी भी नहीं। जो मोमिन हो वो ऐसी जगहों का इंतखाब नहीं किया करते। उंगली से पेशानी खुजाता वो थोड़ा आगे आया था। एक दरमियानी उम्र की औरत ने इसे देखते हुए आंखों में चमक लिए इसकी तरफ आगे बढ़ गई। ज़हे नसीब, मुझे लगा शायद आज भी धोखा ही दे जाएंगे आप, लेकिन गलत हो गई मैं। आप तो वाकई हैरान करने वालों में से हैं, एक अदा से कहती वो इसके बिल्कुल करीब आ रुकी थी। मैं अपनी बात से मुकरने वाला नहीं हूँ। जो कहा था इसे पूरा किया है। इर्द गिर्द देखता हुआ वो बोला। गार्ड एक तरफ होकर खड़ा था। आपकी यही अदा तो दिल फरेब है। वो इसके करीब आने लगी थी कि सुल्तान ने एकदम हाथ आगे करके इसे रोका। मेरा तोहफा यहाँ रखा है क्या? जो तुम्हें कहा था वो भी सब के सब मेरे सामने लाओ, मैं खुद देखूंगा इन्हें। बज़ाहिर शैतान भरी मुस्कुराहट आंखों से कहते इसने खुद को गाली दी। वो सर हिलाती एक तरफ बने कमरे में चली गई। 3-4 कमरों को जोड़े वो खुला कुशादा हॉलनुमा कमरा था। किश्वर की हमराही में चलते हुए वो एक तरफ बने सोफे पर जाकर बैठ गया। मैं बस अभी आई, इसे कहती वो कमरे के अंदर ही एक दरवाजा खोलती आ गई। वो मोबाइल ऑन करता मीर को मैसेज करने लगा। 3 होने वाले थे और शाम के 6 बजे से पहले इन्हें फौरी फोर्सेस को कोई सिग्नल देना था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि किश्वर वापस आई। सुल्तान ने इसे देखते ही नजर मोबाइल पर टिकाती वो चौंक कर हैरान होकर कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था। किश्वर के पीछे कई लड़कियां भी थीं। ले जी आपका तोहफा, जो मैंने देना था आपके सामने है, और जो तोहफा आपको आपके अजीज देना चाहते थे वो दूसरे कमरे में है, मैं लेकर आती हूँ। इसे कहती वो बाहर को चल दी। सुल्तान ने इसे देखा। इसने मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे से नजर हटाते इसने इन लड़कियों की तरफ निगाह दौड़ाई। सब के सब अजनबी चेहरे थे। शुक्र वो कहीं भी नहीं थी। गहरी सांस खारिज करता पीछे को टेक लगाकर बैठा। हाँ भाई,
ایس پی ابراز کی بیٹی کون ہے؟ کرخت لہجے میں وہ تھوڑا اونچا بولا۔ ساری لڑکیوں میں ایک محسوس کی جانے والی خاموشی تھی۔ بیچ میں کھڑی ایک لڑکی ساکت ہو گئی لیکن آگے بڑھ کر اپنا حوالہ نہ دے سکی۔ میں پوچھ رہا ہوں ایس پی کی بیٹی۔ اس کی دہاڑ سن کر ہر لڑکی خوف سے سکڑ گئی تھی۔ سب کی سانس جیسے ساکن ہو گئی تھی۔ باہر دروازے سے کان لگا کر کھڑی کشور لطف سے مسکرا دی۔ واہ شاہ صاحب، واقعی دشمنوں کو نہیں بخشتے۔ اپنی چٹیا کو ایک عطا سے جھلاتی وہ پھر دوسرے کمرے کی طرف چل دی۔ ایک اور تحفہ باقی تھا۔ سلطان نے ذرا سا جھک کر دروازے کے نیچے دیکھا۔ دروازے کے نیچے سے آنے والی روشنی کچھ دیر پہلے کے برعکس اب صاف تھی، مطلب کشور جا چکی تھی۔ ذہن میں ترکیب وہ پہلے ہی سوچ چکا تھا۔ ایس پی ابراز کی بیٹی جو بھی ہے سامنے آئے جلدی۔ اس کی آواز میں اب کے جلد بازی تھی۔ سب لڑکیوں نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ جینس پر کرتا پہنے ایک لڑکی پیچھے سے نکلتی سامنے آئی۔ میں ہوں ایس پی کی بیٹی زارا ابراز، ڈرتے ڈرتے کہا گیا۔ سلطان نے اسے دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ 2 ماہ پہلے ایک لڑکی کی ٹانگ توڑی تھی؟ سوالیہ عروج گائے گئے۔ باقی لڑکیوں نے بھی الجھن سے ایسے دیکھا، جبکہ زارا نے سر جھکاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ایک تھا، آج کئی ہوں گے۔ مسکراہٹ اس کے چہرے کا جیسے احاطہ کر چکی تھی۔ زارا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ صرف 15 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ میرے ٹیم ممبرز پہنچ چکے ہیں، کسی بھی وقت تم تک پہنچ جائیں گے۔ یہ فون رکھو۔ ہوڈی کی جیب سے موبائل نکالتے ہوئے اس نے دیا۔ پورے 15 منٹ بعد اس نمبر سے تمہارے ساتھ رابطہ کیا جائے گا۔ اسے آف نہیں کرنا، نہ ہی بلا وجہ کوئی بٹن دبانا ہے، ٹھیک؟ زارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ باقی لڑکیاں بھی جیسے دنیا میں آئی تھیں، ورنہ اس سے پہلے کسی چیز کی توقع کر چکی تھیں۔ وہ کم از کم ایک بیٹی کے لیے اذیت ناک ہی تھا۔ لیکن مجھے کرنا کیا ہے؟ الجھن سے اسے دیکھتی وہ بولی۔ فی الحال خاموشی۔ میرا ایک آفیسر تم سے بات کرے گا، سمجھا دے گا۔ تم نے بس ان لڑکیوں کو لیڈ کرنا ہے۔ دروازہ کھولتے ہی کشور اندر آئی، اکیلی۔ سلطان کے ماتھے پر بل پڑے۔ زارا سے کی بات کا شبہ تک نہ تھا۔ کشور کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے اس نے سینے پر بازو باندھے۔ وہ نہیں آئی؟ بڑی کوشش کی ہے اسے سدھارنے کی، لیکن پتہ نہیں کیا کھاتی ہے۔ 3-4 ہٹے کٹے سانڈوں کو پچھاڑ چکی ہے۔ اب اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میرے ساتھ وہاں آ جائیں، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ سلطان کے ماتھے پر بل مزید گہرے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، چلا جاؤں گا، لیکن یہ محض تمہارے کہنے پر، ورنہ ایسی دوشیزائیں میرے پیر پڑتی ہیں۔ تنفر سے کہتے وہ مزید بولا۔ اور ہاں، یہ لڑکیاں یہاں سے غائب نہ ہو، میرے کچھ جاننے والے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آج تمہاری لاٹری ہی لگ جائے۔ اس کی طرف شیطانی مسکراہٹ سے دیکھتا ہوا وہ بولا۔ وہ بھی سر ہلاتی اس کے پیچھے ہی آ گئی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ بلال شاہ محض اس کے کہنے پر دوسرے کمرے میں جا رہا تھا۔ وہ دونوں بازار کے دہانے پر پہنچ چکے تھے۔ بھیڑ کو چیرتے وہ دونوں تھوڑا آگے آئے تھے کہ ایک چائے کی دکان کی نشاندہی کرتے وہاں رکے۔ اللہ کے نام پر کچھ پیسے دے دیں صاحب، کب سے بھوکا پیاسا پھر رہا ہوں۔ آج کئی دنوں بعد وہ ملنگ آیا تھا۔ میر نے بے اختیار ملنگ کو دیکھ کر ذیشان کو دیکھا، پھر ارد گرد دیکھتے جیب سے پیسے نکالنے لگا۔ 3-4 50-50 کے نوٹ نکال کر ملنگ کی طرف بڑھائے۔ ملنگ جو چولے کی طرف بنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اشتیاق سے اس کے ہاتھ میں پکڑے پیسے دیکھ رہا تھا، مٹھی کی صورت آگے بڑھا دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ملنگ کی رہنمائی میں چل دیے۔ تنگ گلیوں سے ہوتا وہ ملنگ ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکا۔ سبز رنگ کی لکڑی کے دروازے میں چابی کا لگا تالا ارد گرد بھی دھیان رکھے ہوئے تھا۔ وہ دونوں بھی خاموشی سے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ دروازہ کھلتے ہی وہ تینوں اندر کی جانب بڑھے۔ ملنگ نے مڑ کر دروازہ بند کیا، جبکہ وہ دونوں صحن کے بیچوں بیچ کھڑے اس کا انتظار کرنے لگے تھے۔ سارا صحن کھنڈر بنا ہوا تھا۔ ملنگ اب ایک طرف بنے کمرے کا تالا کھولتے ہوئے اندر آ گیا۔ وہ بھی اس کی تقلید میں داخل ہوئے۔ ملنگ صاحب اب اپنی اوپر لگی لیپا پوتی ہٹانے لگے۔ میرنا چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ اچھے لگ رہے تھے اس گیٹ اپ میں۔ اس کی تعریف کرتا اسے غصہ دلا گیا۔ شٹ اپ یار، اتنے دن ہو گئے ہیں خوار ہوتے، اسمیل سے جان نکل رہی ہے میری۔ سر جھٹکتا وہ اپنے اندر چھپی فرسٹریشن کو نہ چھپا سکا۔ تھوڑی ہی دیر لگی تھی اپنا سارا ساز و سامان اتارنے میں۔ چہرے پر لگی چپچپاہٹ والی داڑھی، رسیوں کی طرح بل کھاتے بال، ہاتھوں پر پہنی 7 رنگ انگوٹھیاں، اف، اسے کراہت سی محسوس ہونے لگی تھی خود سے۔ ویسے جنید یار، آپس کی بات ہے، کتنے دن ہو گئے نہ آئے ہوئے؟ ذیشان اس کے قریب آتا ہوا بولا۔ 15 دن، جنید نے بے چارگی سے کہا۔ ذیشان ہنس دیا۔ کوئی بات نہیں، اب تو فارغ ہے، جتنا مرضی نہانا۔ اس کے گلے لگتے اس نے کہا۔ اچھا چھوڑو یار، سر آپ آئے میرے ساتھ؟
ज़ीशान को परे हटाता वो मीर कासिम से बोला, जो खामोश सा एक तरफ खड़ा था। कंप्यूटर स्क्रीन ऑन करते इसने सीसीटीवी लाइव फुटेज निकाल दी, जो छत पर एक लगाए एरियल से वो कैच कर रहा था। ये यहाँ की एक आम सी बात थी। यहाँ के कई आम घरानों ने अपने घरों में एरियल फिट करवाए थे, जो दूसरे टीवी कनेक्शंस को आसानी से इनके टीवी या कंप्यूटर्स में चलाते थे। इसके पास हैकिंग के बहुत से तरीके थे, लेकिन इसने आम लोगों की तरह एरियल को ही प्रेफर किया। ये यहाँ से बिल्कुल दाएं तरफ बनी है सीढ़ियाँ। ये इस कोठे के बैक साइड पर है। आप जाएंगे मेन गेट से, क्योंकि खानजादा आपको बतौर अपने दोस्त वहां पर इंट्रोड्यूस करवाएगा, लेकिन आपकी वापसी इन सीढ़ियों की तरफ से होगी। SHO रुखसाना अब्रास आपके निकलते ही इस जगह पर रेड करेगी। मीर कासिम ने हैरानी से इसे देखा। लेडी ऑफिसर? इसने हैरत से पूछा। ऐसे केसेस ज्यादातर मेल ऑफिसर्स को दिए जाते थे। इसका हैरान होना बनता था। जुनैद हंस दिया। सर रुखसाना अंसार अब्रास SP अब्रास चौधरी की बीवी हैं और इनकी बेटी यहाँ पर है, ज़ारा अब्रास। इसलिए इनकी जिद थी कि ये केस इन्हें मिले। ये आर्मी तो है नहीं जहाँ एक मुकर्रर ऑफिसर अपनी राय न दे सके। आर्मी में यूनिट का मेन इंचार्ज ऑफिसर ही इसकी ड्यूटी लगाता है। ऑफिसर्स अपनी राय देकर खुद को किसी जगह प्रमोट नहीं करवा सकते। मीर ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। फिर जुनैद भी इन्हीं की तरह तैयार होता इनके साथ इस चौबारे पर चला गया। केशवर इसे अंदर जाने का कहती खुद वापस दूसरे कमरे में आ गई। सुल्तान गला खंगारते हुए अंदर आया। सामने कोई भी नहीं था। ये कमरा बहुत बड़ा हॉल नुमा कमरे की शुरू में कुछ लाइट्स लगाकर रोशन किया गया था कि महज इस कमरे तक रोशनी रहती। आगे जो हॉल नुमा जगह बनी थी बहुत अंधेरा था। वहां नीम अंधेरे में दरवाजा बंद करते इससे लगा कोई बड़ी फुर्ती से इसकी तरफ बढ़ा था। एकदम वो पीछे हुआ। शीशे का आवाज दरवाजे से लगता चकनाचूर हो गया था। इसने हैरत से चेहरा ऊपर उठाया। मुखालिफ अफसर को देखकर वो साकित रह गया। तुम्हारे लिए एक तोहफा है वहाँ। किश्वर बाई तुम तक पहुंचा देंगी इसे। मेरी बहन को अगवा क्यों किया? बैक वक्त हाकिम शाह और मीर कासिम शाह के अल्फाज सहन में गूंजे थे। हफ्सा का जैसे सकता टूटा। ऐसे क्यों किया? सख्ती से कहती वो इसे अजियत दे गई। देखिए हफ्सा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो खुद हैरान हूँ आपको यहाँ देखकर। इसकी तरफ बढ़ते इसने सफाई देनी चाहिए। सुल्तान खानजादा, तुमने क्यों किया, कैसे किया, ये सवालात बाद में होंगे। फिल वक्त मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश मत करना। इससे पहले तुम्हारे वेल ट्रेन गार्ड्स को बहुत बुरी तरह सबक सिखा चुकी हूँ। 1 मिनट लगेगा तुम्हारी सारी अकड़ निकालने में। इसकी दहाड़ ऐसी थी कि वो मर्द होकर भी रुक गया। हफ्सा अली शाह वाकई शेरनी थी। एक और दिल का फैसला पुख्ता हुआ। ये तुम दोनों बहन भाइयों ने मुझे समझ क्या रखा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रही बात तुमसे बदला लेने की, तो पिछले 2 सालों से जो निकाह तुड़वाए थे वो मेरा बदला था, जो कि मैं ले चुका हूँ। हिसाब बराबर कर चुका हूँ मैं। अब इस तरह की बकवास ना मैं तुम्हारे मुंह से सुनूंगा और ना ही तुम्हारे सो कॉल्ड भाई के मुंह से। उंगली उठाते ही वो इसे वार्न करता हुआ बोला। हफ्सा ने बेख्तियार हाथ में पकड़ा गुलदान एक तरफ रख दिया। फोन पर आने वाले मैसेज ने इसे चौंका दिया था। मीर कासिम का मैसेज था। वो लोग पहुंच चुके थे। मेरे साथ दूसरे कमरे में आए। इसे कहता वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। हफ्सा भी इसके पीछे चल दी। गार्ड्स को मारते हाथों पर खून जम चुका था। स्टोल में हाथों को लपेटती वो इसकी तकलीफ में दूसरे कमरे में आ गई थी। एक दफा चौबारे में दाखिल होते इन तीनों के होश ठिकाने लगे हुए थे। भड़कीले कपड़े और मेकअप किए औरतें जुनैद और मीर कासिम को नजर झुकाने पर मजबूर कर गईं, जबकि ज़ीशान पूरी हठधर्मी से इन सबको देखे गया। अंदर आते ही ज़ीशान और मीर एक तरफ लगी बैठक में जाकर बैठ गए, जबकि जुनैद बिल्कुल नुक्कड़ पर जाकर बैठा, जहां से आसानी से वो अंदर जा सकता था। सुल्तान से वो मुकम्मल कांटेक्ट में था। देखते ही देखते वो पर्दे के पीछे होता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया। महफिल अपने उरूज पर थी। वहां बैठा हर कोई मस्ती में डूबा इनकी तरफ देख भी ना पाया था। भड़कीली साड़ी पहने एक औरत महफिल की तरफ आई। इसकी नजरों के फोकस में गांव के 2 चौधरी थे, जो कि कोई और नहीं मीर कासिम और ज़ीशान थे। जनाब, आपको अंदर शाह साहब बुला रहे हैं। मीर के कान में बोलती वो इसे एक पल को चौंका गई। फिर सर हिलाते वो दोनों इसकी तकलीफ में चल दिए। किश्वर बाई अपनी मौत को खुद दावत दे रही थी। चुटिया चुलाती वो इन्हें एक तरफ बने कमरे में ले गई। इसके बिलाल शाह को पसंद न था कि इसका इनकी महफिल में होना, इसलिए वो बाहर ही रुक गई। कमरे में जाते ही जो चीज मीर की निगाहों में आई वो इसे साकित कर गई। हफ्सा को इन लड़कियों के बीचों बीच खड़े देखकर वो पूरी जान से लर्ज उठा था।
ये ऐसे खुल जाएगा? सीने पर बाजू बांधती इसने तंजिया जुनैद को देखा। वो जो बेचारा कब से इस खंडर दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, ज़ारा अब्राज की बात पर खून के घूंट पीता इसकी तरफ मुड़ा। बीबी, मेरे से नहीं खुल रहा। अगर इतनी बड़ी मैकेनिक हो तो खुद खोल लो। एसपी अब्राज की बेटी होने का रोप मत झाड़ो, सख्ती से कहता वो फिर दरवाजे की तरफ मुड़ा। ज़ारा ने मुंह के जाविये बनाते फिर लाइट के फोकस में दरवाजे के ताले को पकड़ती वो बड़बड़ाने लगी। एकदम झटके से वो कराहा हाथ में पकड़ा औजार बहुत बुरी तरह घुपा था। शिद्दत तकलीफ से आंखों में नमी आ गई। ज़ारा का दिल किया इसका सर ही फाड़ दे। परे हटो जनानी कहीं की, कैसे औरतों की तरह बैन कर रहे हो। वो बोलती बोलती साकित हो गई। जुनैद के हाथ पर रोशनी करते फिर देखा इसकी आंखें बाहर आने को थीं। इसका हाथ इस कदर जख्मी हो चुका था कि इसकी जगह ज़ारा होती तो शायद खून देखकर बेहोश ही हो जाती। जगह जगह से जिल्द में बहुत गहरे गहरे खड्डे पड़े हुए थे। ज़ारा की आंखें खुद नमी से भर गईं। देखो कोई बात नहीं, तुम बस इतना करो, ये लाइट पकड़ो। देखो हौसला नहीं हारना। बाबा ने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया है, मैं कोशिश करती हूँ। इसे टॉर्च पकड़वाती वो खुद दरवाजे की तरफ हो गई। ओए, कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? कोई लड़का इनकी तरफ आता हुआ बोला। जुनैद इस वक्त मारने की हालत में न था। ज़ारा ने ताला पकड़े एक पल को आंखें बंद की। बाबा की ट्रिक याद की। कदमों की चाप नजदीक आ चुकी थी। क्या कर रहे हो तुम दोनों? जुनैद ने इस लड़के को देखा। अंधेरे में छलावे की तरह कोई इस लड़के की तरफ पड़ा था। वापस मुड़कर देखा, ज़ारा गायब थी। इसने हैरत से इसकी तरफ देखा। इस लड़के की गर्दन कोहनी में दिए एक तरफ बाजू डालती वो इस लड़के को बेहोश कर चुकी थी। जुनैद के लिए ये बात एक झटका ही लगी थी। लड़के को एक तरफ करके वो फिर दरवाजे की तरफ आई। ये ट्रिक आम इंसानों को नहीं पता होती, बस स्पेशल ब्रांच वाले से जानते हैं। तुम्हें किसने सिखाया? लाइट को पकड़े वो बोला। ज़ारा ने एक दफा से हैरत से मुड़कर देखा फिर बोली, बाय द वे ये कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, इसके अलावा भी एक ट्रिक है, वो स्पेशल वालों को सिखाई जाती है। और तुम्हारे लिए सितम की बात यह है कि मुझे दोनों ही आती हैं। पलकों को झपकती वो मासूमियत से बोली। जुनैद हंस दिया। मेरे बाबा ने मुझे सिखाया है। आज हालात ऐसे नहीं कि कोई लड़की सती सावित्रियों की तरह घर से निकले। ताले में औजार दिए गए इसे गोल गोल घुमाती वो साथ साथ बोल भी रही थी। हर कोने में कोई ना कोई भेड़िया जरूर मिलता है। अगर ऐसे ही मासूम काकी बनकर निकलूंगी तो मेरी मासूमियत ही मुझे ले डूबेगी। इसलिए बाबा ने वो सब सिखा दिया जो तुम लोग स्पेशल ब्रांच में जाकर सीखते हो। उफ, लगता है मुगलों के वक्त का ताला लगा दिया इन लोगों ने। तंग आते इसने 3-4 झटके दिए। क्लिक की आवाज से ताला बेचारा टूटकर जमीन पर गिर चुका था। शुक्र, दरवाजा खोलकर देखते हुए वो बोली। जुनैद भी पीछे ही था। अब जुनैद की तरफ सवालिया ब्रोच खाती वो बोली। जुनैद ने इसे एक तरफ करता खुद आगे आया। जरा सा सर बाहर निकालकर खंडर में खड़े कुछ लोगों को थम्स अप का सिग्नल देता वो ज़ारा को लिए मुड़ गया। वहां पर खड़े ऑफिसर्स फौरन अलर्ट हो गए थे। कयामत किसे कहते हैं ये आज मीर कासिम ने खुद पर टूटती महसूस की थी। बहनें घर की जीनत होती हैं, यूं कोठे की जीनत बने देख गैरतमंद भाई मरने के करीब पहुंच जाता है। इसने अपने आप को खाक किया था ताकि किसी की इज्जत खाक ना होती, लेकिन आज वक्त ने इसका साथ ही ना दिया। वो मर्द होकर जमीन बोस हुआ था। अगर हफ्सा कहीं और इसे मिलती तो शायद इतनी तकलीफ ना होती, लेकिन वो मिली ही ऐसी जगह थी कि वो मजबूत तवाना मर्द होकर भी रो पड़ा। हफ्सा इसे देखती वही मुंह पर हाथ रखकर हिचकों से रोती। वो इसे पहली नजर में ही पहचान चुकी थी। एक हारे हुए जुआरी का सा अंदाज इस वक्त इसके भाई के अलावा और किसका हो सकता था। एक कर्बनाक मंजर था। सुल्तान को लगा वक्त जैसे 2 साल पीछे चला गया। आंखों में आई सुर्खी पहुंचता वो मीर की तरफ बढ़ा। वक्त ने अपनी एक तस्वीर सी छोड़ दी थी इस मंजर पर। 2 साल पहले मीर कासिम सुल्तान की तरफ बढ़ा था और आज सुल्तान इसे दिलासा देने बढ़ा था। शाह, रिलैक्स, हिम्मत करो, हफ्सा अकेली नहीं, यहाँ और भी बहुत सी बच्चियां हैं। अगर हिम्मत हार गए तो किसी को भी नहीं बचा सकोगे। हिम्मत करो वरना फिर शायद कुछ भी ना बचेगा। मीर ने आंखें उठाकर इसे देखा। 2 साल पहले का वो मंजर इसकी आंखों में घूम गया जब इसने सुल्तान के कंधे पर हाथ रखा था। सुल्तान की हिम्मत दिलाती नजरों से वो आंखें पोंछता उठा। आगे बढ़कर रोती हुई हफ्सा को गले लगाकर पेशानी चूमते हुए बोला, सिर्फ 5 मिनट रह चुके हैं जुनैद, इन्हें लेकर निकलो। खानजादा आप भी निकले।
यहाँ पर पुलिस फोर्स के साथ सिर्फ मैं और ज़ीशान रहेंगे। अपना रिवॉल्वर निकालते हुए वो बोला। जुनैद सर हिलाते हुए लड़कियों के साथ निकल गया। ज़ीशान अपनी पोजीशन चेक करने लगा। सुल्तान का गार्ड नीचे खड़ा था। पुलिस के पहुंचने से पहले इसे निकलना था, वरना MNA साहब का भी स्कैंडल बन जाना था। पूरी नफरी के साथ SHO रुखसाना अब्रास अंदर आ चुकी थी। जुनैद के साथ बाहर निकलती ज़ारा ने माँ को देखा। एक पुरअज़्म मुस्कुराहट माँ की तरफ उछालती वो लड़कियों को लीड करती बाहर आ गई थी। आज की बैठक में कई ऐसे अफराद शामिल थे जिन्होंने इन 15 लड़कियों को अगवा करवा के आगे भेजा था। यहाँ से इन लड़कियों को बैरून मुमालिक फरोख्त किया जाना था। कैसी जिल्लत थी। अपने ही मुल्क की बेटियों को यूं मुफ्त का माल समझकर बेच रहे थे ये लोग, ये भूले बगैर कि अपने घर में भी बेटियां मौजूद होती हैं। तो ऐसे लोगों पर सिविल कपड़ों में मलबूस कई ऑफिसर्स इस कोठे के सामने खड़े अपनी पोजीशन संभाले हुए थे। कई दिनों से किया गया इंतजार बिलाखिर इख्तिताम को पहुंचने वाला था। बड़ी आहिस्तगी से वो लोग बैठक तक पहुंचने लगे थे। अंदर किसी गलीज किस्म के गाने पर नाचती लड़कियां और मस्ती में डूबे वो लोग ये जान लेते कि थोड़े से फासले पर गिरे पर्दों के पीछे इनकी मौत खड़ी है तो यकीनन वहां से भागने की हर मुमकिन कोशिश करते। पर्दे के पीछे बने पिलर्स की ओट में खड़े मीर कासिम शाह ने ज़ीशान और रुखसाना अब्रास को इशारा किया। 1 2 3 उंगली से गिनते इसने एक्शन का इशारा किया। अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते वो लोग इस तरह वहां दाखिल हुए कि वहां पर नाचना मस्ती में डूबा हर शख्स साकित रह गया। अदाओं से रिझाती हसीनाएं खुद को बचाती एक तरफ को भागी। इनके लिए ये एक आम सी बात थी। एयरपोर्ट पर बैठे से तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। हाकिम शाह से काफी देर पहले ही भिजवा चुका था। फ्लाइट में अभी मजीद आधा घंटा लगना था। वो वेटिंग रूम में बैठा फोन यूज करने लगा। एयरपोर्ट पर एक अजीब सी खामोशी थी। दूर एक तरफ बने FIA के दफ्तर से 2 ऑफिसर निकले। इधर उधर देखते हुए एक ने इसकी तरफ इशारा किया। कुछ ही देर में वो दोनों आपस में बात करते हदाद शाह के सर पर पहुंचे। हदाद शाह, एक ऑफिसर बोला। इसने चौंक कर सर उठाया। वर्दी में मलबूस ऑफिसर्स ने एक पल को इसे डरा दिया था। फिर बाप की आखिरी वार्निंग याद करते इसने हिम्मत की। जी मैं ही हूँ। इसके कहते ही ऑफिसर्स ने एक दूसरे को देखा। हदाद ने बेख्तियार थूक निकला। हमारे साथ आए? एक ऑफिसर बोला। लेकिन क्यों? थूक से गला तर करता हुआ वो बोला। सर ज्यादा सवाल जवाब मत करें, हमारे साथ चलें, इट्स अर्जेंट। दूसरा ऑफिसर बोला। हदाद की जान पर बन गई, लेकिन जाना तो पड़ा था। अभी वो लोग कुछ आगे आए ही थे कि हदाद ने इर्द गिर्द देखा। वो लोग इसे एयरपोर्ट के खतरे वीरानी जगह पर ले आए थे। थोड़ा सा और आगे आकर इनमें से एक ऑफिसर ने झटके से मुड़ के इसकी नाक पर मुट्ठी की सी जर्ब लगाई। तकलीफ से कराते हुए झुका। इसी बात का फायदा उठाते एक तरफ खड़े 3 ऑफिसर्स इसकी तरफ आए। वहां पर मौजूद एक ने इसके सर पर काले रंग का कपड़ा चढ़ा दिया, जबकि बाद में आने वाले ने इसके बाजुओं को पीछे से बांधते एक तरफ खड़ी गाड़ी में डाला। चंद लम्हों में ही इनकी गाड़ी एयरपोर्ट की हदूद से निकल चुकी थी। मगरिब और इशा का वक्त हमेशा इस पर एक अजीब पुरसुकून सी कैफियत तारी कर देता था। सहन में बैठी वो सर्दियों के ढलते सूरज को देखती इस मंजर में खो सी गई थी। अचानक साथ वाली कोठी के अंदर किसी दरख्त से परिंदे उड़े थे। जीन ने चौंक कर इस तरफ देखा। परिंदों का इस वक्त अचानक उड़ना एक गैर मामूली सी बात थी। मगरिब के वक्त परिंदे दरख्तों में पनाह ढूंढते हैं, ना कि यूं हड़बड़ी में मंजिल बदलते हैं। एकदम इसका दिल बेचैन सा हुआ। ऐसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत में हो। सूरज को देखा वो गुरूब हो चुका था। सर झटकती वो अंदर आ गई। दिल की हालत मजीद खराब होने लगी थी। वहां खड़ा हर कोई साकित हुआ। कुछ लोग नशे में ही झूमते पुलिस फोर्स को देखते एक तरफ को लुढ़के थे, जबकि कुछ नशे में धुत आंखें पटपटाते इन्हें देख रहे थे, जैसे सामने कोई खलाई मखलूक आ गई हो। ज़ीशान को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। आंखें पटपटाकर देखने वालों का अंदाज बहुत ही मजाहिया सा था। रुखसाना और मीर की घूरी पर इसने मुस्कुराहट जब्त की। इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया गया है। हिलने की कोशिश की तो शूट एट साइड का ऑर्डर है। अपनी जानों से हाथ धो बैठोगे। चबा चबा कर कहती रुखसाना अब्रास ने इन लोगों में एक हलचल सी मचा दी थी। जो लोग नशे में थे वो एक तरफ को लुढ़क गए थे, जबकि जो थोड़े बहुत होश में थे इन्होंने बाहर भागने की कोशिश की।
लेकिन दरवाजे के सामने खड़े अहलकारों को देखकर थूक निकल गए। मीर कासिम ने अपने पीछे खड़े एहलकारों को आगे आकर इन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। खुद पोजीशन संभाले वायरलेस पर बाहर मौजूद अपने एहलकारों की बात सुनने लगा, जो बाहर की सूरत हाल बता रहे थे। यहाँ पर तकरीबन सभी को हथकड़ी लग चुकी थी। एक आखिरी की तरफ पुलिस एहलकार बढ़े, हथकड़ी लगाने के लिए इसके हाथ पकड़ने चाहे, लेकिन इससे पहले ही इसने इस पुलिस एहलकार की जेब में उर्सी रिवॉल्वर को निकालते हुए फायर कर दिया। मीर कासिम के हाथ से वायरलेस छूट गया। दर्द से कराहते एक हाथ सीने पर रखे वो जमीन पर बैठता चला गया। इससे पहले कि वो आदमी किसी और को निशाना बनाता, रुखसाना अबराज ने इसकी खोपड़ी को फोकस में रखते हुए गोली चला दी। एक पल में ही वो शख्स पूरे कद से गिरा था। मीर कासिम की आंखें शिद्दत जब से लाल अंगारा हो गई थी। लंबे लंबे सांस लेता वो इस तकलीफ को बर्दाश्त करने लगा, लेकिन सांस ही जैसे सीने में अटक रही थी। सर सर प्लीज आंखें खोलें। डोंट क्लोज योर आइज प्लीज सर, इट्स ए रिक्वेस्ट। अपने आइडियल को तकलीफ से कराहते देखकर इसकी आंखों में नमी आ गई। मीर ने नफी में सर हिलाते उठने की कोशिश की, लेकिन सब बेसूद रहा था। रुखसाना ने एक पल को रुककर अपने सीनियर ऑफिसर्स को देखा, फिर इन लोगों को लिए बैक डोर की तरफ बढ़ गई। कई सगे रिश्ते भी इस वक्त अपने मुल्क कौम से ज्यादा अहम नहीं होते। मीर कासिम ने सिशान के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। सर प्लीज ऐसे मत करें, आंखें खोलें, बच्चों की तरह जिद करते हुए वो बोला। कुछ अहलकार अब इसे उठाते गाड़ी में डालने लगे। सिशान ने मीर का हाथ ना छोड़ा। सर प्लीज डोंट क्लोज योर आइज, इसके गालों को थपथपाते हुए वो बोला, जो गुनूदगी में जा रहा था। एक पल को आंखें खोलते इसने जिशान को देखा, फिर नफी में सर हिलाते हुए वो होशो हवास से बेगाना हो गया था। मगरिब की नमाज पढ़ती वो तबस्सुम राना के घर आ गई। गांव में होने की यही चीज इसे सबसे ज्यादा पसंद थी। जब दिल चाहा मुंह उठा के निकल जाओ, कभी किसी चची के घर, कभी किसी सहेली के घर। वक्त बदलते इसकी ये आदत भी बदल गई थी। फिर हल्ला गुल्ला करने के लिए वो अपनी कजन्स के साथ कभी किसी सिनेमा जाती, कभी किसी मशहूर कैफे। गहरा सांस खारिज करती वो दरवाजा खोलती अंदर गई। सिपारा पढ़ने वाले बच्चे बाहर जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बाजी, की हाल है? एक लड़की ने इसे रुक कर कहा। बाकी सब भी इसकी तायद में सलाम करने लगी। इन बच्चियों में ज्यादातर वही थीं जो इसकी शख्सियत से मुतासिर थीं। इन बच्चियों को भूरी आंखों वाली जीन बाजी बड़ी खूबसूरत लगा करती थी। जीन के दिल में खूक सी उठी। हमारे बच्चे वही पसंद करते हैं जो इनके रस्म व रिवाज से मुख्तलिफ हो, और जीन का फैशन किसी भी रस्म व रिवाज के मुताबिक ना होता था, बल्कि फैशन को हमेशा तरजीह देने वाली ने कभी अपने गांव के खूबसूरत रस्म व रिवाज की तरफ ध्यान ही ना दिया था, और ना ही इस तरफ ध्यान दिया कि इसकी शख्सियत, इसका वजूद किस तरह और कितने बच्चों पर असरअंदाज हो रहा था। इनसे फारिग होकर वो आगे आई। रबाब मदरसे में सिपारा पढ़ने वाली अक्सर औरतें जो बड़ी लड़कियां रहती थीं, इन्हें बच्चों को पढ़ाने का काम दे दिया जाता था। वो भी बच्चों को पढ़ाकर काफी देर इनके पास बैठी रहती। अभी भी तबस्सुम राना को कोई बात बताती वो शायद गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम, मुस्कुराते हुए वो हॉल में दाखिल हुई। वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ जीन, कितने दिन हो गए आई ही नहीं। तबस्सुम राना मुस्कुराते हुए बोली। बस ऐसे ही, अम्मा निकलने नहीं देती अब, कंधे उचकाते हुए कहने लगी। वो दोनों हंस दी। अच्छा करती हैं, बेटियां घर में ही अच्छी लगती हैं बेटे। इसके सर पर शफकत से हाथ फेरती हुई बोली। जीन मुस्कुरा दी। आंटी मेरी तो सुन लें। रबाब तबस्सुम को अपनी तरफ मुतवज्जह करती हुई बोली। जी बोलें आप, क्या मसला है? तबस्सुम राना के चेहरे के तासुरात कदरे सख्त हुए। जीन ने महसूस किया जब रबाब ने अपनी बात जहाँ से छोड़ी थी वहीं से शुरू की। मैं काफ़ी देर से इसे इग्नोर कर रही थी, लेकिन वो हद से ही बढ़ने लगा। मेरा दिल किया कि साथ खड़ी अम्मा को बता दूं, लेकिन फिर खामोश रही। अपने ज़िंदगी के मसले खुद ही कर लेती हूँ हल, इसलिए ना बताया। कंधे उचकाती वो बोली। क्या हुआ था? जीन ने बिला इरादा ही पूछ लिया। रबाब ने एक नज़र इसे देखा, फिर बोलना शुरू हुई। आज बस स्टॉप पर एक लड़का बहुत बुरी तरह मुझे घूर रहा था। अच्छा खासा सबक सिखा कर आई हूँ इसे। अगर कोई बात हो तो फिर औरत को कसूरवार ठहरा दिया जाता है। कोई मर्द को नहीं कहता कि वो भी नीची निगाह रखे। अगर औरत को पर्दे का हुक्म है तो मर्द को भी नीची निगाह रखने का कहना चाहिए।
آنٹی کو اس لیے بتایا کہ کسی بڑے سے اس بات کو ڈسکس کر لیں۔ زین نے سر ہلا دیا۔ بیٹا اس طرح کے مسئلے بڑوں کو بتاتے ہیں، یقیناً بتانے بھی چاہیے، لیکن کسی جاننے والی آنٹی کو نہیں، بلکہ اپنے گھر کی کسی عورت کو۔ اگر اس وقت تم اپنی ماں سے بات کرتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رہی بات اس لڑکے کی تم پر اٹھی نظر، تو تم عورتوں مردوں کے لیے یہ کہتی ہو کہ اگر عورت کو پردے کا حکم ہے تو مرد کو بھی نظریں نیچی رکھنے کو کہا جائے۔ مطلب تم کس سے کہتی ہو؟ یہ حکم تو آ چکا ہے، تم مانو یا نہ مانو، مرد مانے یا نہ مانے، اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ اب تم اللہ کو کہتی ہو کہ مرد کو بھی ایسا کرنے کو کہے، کیوں؟ جبکہ تم جانتی ہو یہ حکم کئی ہزار سال پہلے مرد اور عورت کے لیے مساوی طور پر اتارا گیا ہے۔ تم اپنا ایک وجود الگ سے رکھتی ہو، اور ظاہر سی بات ہے جب تم معاشرے میں، قرآن میں، اسلام میں ایک الگ حیثیت رکھتی ہو، پھر قانون بھی تم پر الگ ہی لاگو ہوں گے۔ اس پر عمل کرو۔ کسی کے عمل کی جب تم جواب دہ نہیں ہو تو پھر اس پر رائے زنی کیوں؟ اللہ نے تمہیں پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، تم کرو۔ تمہیں کیا لگے کہ مرد پردہ کر رہا ہے یا نہیں، اس کی نظر جھکی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب تو یہی ہوگا نا کہ تم نے دیکھا مرد کی آنکھ میں، پھر تم نے کہا کہ مرد کو کہو کہ نظر نیچی رکھے۔ جب تمہاری خود کی نظر ان کی نظروں تک پہنچ چکی ہے تو اسے کیوں بلیم کرنا؟ نظر تو تمہاری خود کو قابو میں نہیں ہے، تنقید تم مرد پر کرتی ہو کہ وہ نظر نیچے رکھے۔ تم بتاؤ ایک طرف تمہاری نظر کیوں اٹھی؟ چہرے پر غصے کی سرخی لیے وہ بولی۔ اس کا دیکھنا بہت عجیب تھا آنٹی، مجھے بہت الجھن ہو گئی تھی اس کی طرف دیکھ کر۔ رباب نے اپنی سی دلیل دی۔ تبسم رانا کچھ دیر خاموش رہیں، پھر بولی، چلو یہ بات مان لیتے ہیں کہ تم نے اسے غیر ذاتی طور پر دیکھا، لیکن ایک پل میں اس قدر گہرائی سے اسے دیکھ لیا کہ تم جان گئی سامنے والا تمہیں غلط نظر سے دیکھ رہا ہے۔ ان کا لہجہ حسب عادت سخت تھا لیکن حقیقت پسندانہ۔ اگر خود کی صفائی میں تم یہ کہہ دو گی کہ غیر ارادی طور پر تمہارا دھیان اس کی طرف ہوا، نظر اس کی طرف اٹھی، تو ہو سکتا ہے اس کی نظر بھی غیر ارادی طور پر تم پر اٹھی ہو۔ اس نے کوئی رائے قائم کی تمہارے بارے میں؟ کچھ کہا کہ یہ عورت مجھے غلط نظر سے دیکھ رہی تھی؟ ہو سکتا ہے اس نے غلط نظر سے دیکھا بھی ہو، لیکن تم نے خود کو ڈھاکا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا بھی تو تم محفوظ تھی۔ ہم عورتوں کو قطعاً یہ حق حاصل نہیں کہ کسی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ نکالیں۔ رہی بات چھٹی حص کی، تو تم ایجوکیشن کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہو۔ تم بتاؤ اس سبجیکٹ میں کیا کہا گیا ہے انسان کی چھٹی حص کے بارے میں؟ رباب ششدر رہ گئی۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا اس کے بارے میں۔ زین نے گہری سانس خارج کی۔ ہر وقت نقاب میں رہنے والی یہ لڑکی سے کچھ خاص پسند نہ تھی۔ وہ خود بہت زیادہ بدل چکی تھی لیکن اپنی اس عادت کو نہ بدل سکی۔ بچپن سے ہی اس کی عادت تھی، جو انسان ناپسند ہوتا اسے کچھ خاص اہمیت نہ دیتی تھی، انسان جتنا مرضی نیک کیوں نہ ہو۔ لیکن اس نیک انسان کی زندگی میں بھی کوئی ایسا انسان ضرور ہوتا ہے جسے دیکھتے ہوئے وہ منہ بناتا ہے، اس کے پیچھے اس کے گلے بھی کرتا ہے۔ اصل نیک نامی یہ نہیں کہ کسی بھٹکے ہوئے کو دیکھ کر بڑی بڑی تقریریں پیش کر دینا، بلکہ اصل بہادری اور نیک نامی یہ ہے کہ جس سے تمہیں چڑ ہو، جس سے تمہیں آہذاری ہو، اس سے حسن سلوک کرنا، چڑ ہونے کے باوجود محبت سے، تحمل سے بات کرنا۔ شروع میں وہ بھی منہ بناتی، چڑچڑاہٹ محسوس کرتی، لیکن آہستہ آہستہ اس میں بدلاؤ یہ آیا کہ اسے کنارہ کرنا شروع کر دیا۔ ایجوکیشن، جس کا اگر دوسرا نام رکھا جاتا تو وہ فلسفی ہونا تھا، کیونکہ اس میں فلسفی ہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے رباب وہ کتاب چھٹی حص کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس میں کہا جاتا ہے کہ چھٹی حص صرف پیغمبروں یا ولیوں کو تحفے میں دی جاتی ہے، یعنی کوئی پیغمبر یا ولی ہی یہ جانتا ہے کہ جس طرف اس کا دھیان نہیں، وہاں کھڑا کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے کہ نہیں۔ اگر 2 گھڑی کوئی شخص انہیں دیکھ رہا ہے تو ان کی چھٹی حص انہیں الارم دے دیتی ہے، اور یہ محض تکا نہیں ہوتا، یہ سچائی ہوتی ہے۔ رہی بات عورتوں کی چھٹی حص کی، تو ایسی چھٹی حص ابھی کسی کتاب میں منظر عام پر نہیں آئی۔ یہ وجدان ہوتا ہے جو ہر عورت کے اندر ہوتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف یا حادثہ ہونا ہو تو یہ ہمارا وجدان ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے۔ زین ایک دم ساکت ہو گئی۔ دل اس کا ایک دم گھبرا چکا تھا۔ اچانک کسی غیر معمولی چیز کو ہوتے دیکھ دل کا خوفزدہ ہو جانا، یہ ہمیں ہمارا وجدان بتاتا ہے، نہ کہ عورتوں کی سو کالڈ چھٹی حص۔ زین ہل بھی نہ سکی۔ جس چیز سے وہ بھاگ کر آئی تھی وہی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، یعنی واقعی کچھ غلط ہونے والا تھا یا ہو چکا تھا۔ زین کیا ہوا؟
تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تبسم رانا اس کی بدلتی رنگت دیکھ چکی تھی۔ زین نفی میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ نہیں آنٹی، صبح آؤں گی، چادر صحیح کرتی ہوئی وہ بولی۔ رباب بھی حیران تھی۔ بیٹا ابھی تو آئی ہو، کچھ دیر بیٹھو تو صحیح۔ انہیں زین کی حالت صحیح نہ لگی۔ نہیں آنٹی، پھر کبھی، اللہ حافظ۔ جلدی جلدی اللہ حافظ کہتی وہ دروازے سے نکلتی ہوئی چلی گئی تھی۔